حصول برکت کے لیے بس ایک بات جو ہے وہ کر کے ناچی کی پڑھوں گا سبحان اللہ. کیونکہ آج اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ مولانا غالب حسین احمد چشتی صاحب دعوت بلاریہ جنت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جنت میں کون سے اعمال جو ہیں وہ لے جاتے ہیں. تو ہم نے ایک تو توجہ کے ساتھ ان باتوں کو سننا بھی ہے اور ان باتوں پہ عمل بھی کرنا ہے تاکہ یہ باتیں جو ہیں ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے اور حصول جنت کے لیے یہ ذریعہ بنے. کیونکہ زندگی جو ہے یہ مختصر ہے، اتنی زیادہ نہیں ہے، بہت مختصر ہے. لوگ کہتے ہیں نا قیامت کی یہ نشانیاں ہیں، بھئی یہ ہوگا وہ ہوگا پھر ایسے ہوگا. برحق کہ بالکل ایسے ہی ہے جو سرکار علیہ السلام کے حدیث مبارکہ سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ واقعی وہ اسی طرح سے ہے. لیکن جب ایک آدمی جس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، نزا کا عالم جس کا آ جاتا ہے، اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. ہاں، قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ زندگی بہت تھوڑی ہے، مختصر ہے، قیامت آنے والی ہے کہ ہر آدمی جس کے اوپر وہ عالم آ جاتا ہے، وہ نزا کا وقت آ جاتا ہے، اس میں قیامت جو ہے اس کی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے حضرات گرامی ہماری خوش قسمتی یہ ہے سب سے بڑی کہ ہمارے ان ممالک میں، دیار غیر ان ممالک میں جہاں پہ کوئی سورسز نہیں ہیں کہ پاکستان سے یا دیگر ممالک سے جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بڑی دشواریوں کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے کاغذات کے لیے، امیگریشن کے لیے. تو اللہ کا کتنا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس علماء کرام موجود ہیں ہمیں دین سکھانے کے لیے. یہ وہ دین ہے، قربان جائے اس دین کے لیے. آدم علیہ السلام اسی دین کو لے کے دین اسلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، سارے انبیاء کرام جو ہیں اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے اور یہی کہتے رہے کہ آؤ اللہ وحدہ لا شریک کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف، آؤ اللہ کی طرف. یہاں تک کہ سرکار علیہ السلام کا زمانہ، جب سرکار کا زمانہ آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید لا ریب کتاب کو نازل فرمایا اور اسی لا ریب کتاب کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. میں کہ جو کوئی عمل صالح کرے، مفہوم بتا رہا ہوں، جو کوئی عمل صالح کرے ہو مرد یا عورت، ایسا نہیں کہا کہ کوئی مرد ہی ہو، کوئی جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بچہ ہو، عورتوں کا بھی ذکر کیا کہ ہو مرد ہو یا عورت ہو کرے عمل صالح، لیکن شرط اس کے لیے کہ ہو مومن ہو. عمل صالح کرے مرد ہو یا عورت ہو مومن، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اسے ہم جنت میں داخل کریں گے. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ذرا برابر اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، دل برابر تھوڑا سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. تو پتہ کیا چلا کہ جنت میں جانے کے لیے سب سے پہلی شرط ہے یہ ہے کہ مومن ہونا چاہیے. تو مومن جو ہے تب ہوتا ہے کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے اور دل سے بھی اس کا اقرار کرتا ہے تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو عمل کرتا چلا جائے گا وہ سیدھا جنت کی طرف چلتا رہے گا. مومن بات یہ ہے. تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں وہ احکامات نہ آپ کو بتاؤں کہ جو نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بتایا تھے، اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی بتایا تھا. کیا بتایا؟ کہا کہ بیٹا ایک تو لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور لا الہ الا اللہ کی جو ہے اس کو استقامت کے ساتھ پکڑ کے رکھنا. لا الہ الا اللہ وہ اس وجہ سے کہ زمین کے اندر درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، لہلہاتی فصلیں نظر آتی ہیں ہمیں، سمندر میں اتنی مخلوقات، آبی مخلوقات، اور پھر اتنی بڑی زمین، اور پھر زمین کے نیچے پھر زمین نہ جانے کہاں تک، یہ کتنا اس کا وسیع دائرہ ہے، کتنی بڑی ہے. اور پھر آسمان کے اوپر، پھر آسمان کے اوپر، پھر آسمان، یہاں تک کہ 7 آسمان، پھر ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک جو فاصلہ ہوا ہے، جتنا زمین سے آسمان تک ہے اتنا پھر اس کے اوپر ہے، پھر اس کے اوپر اتنا.
تو نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا، وہ اس وجہ سے کہ اتنی زمین جو ہے اور اتنے آسمان جو ہے ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور پلڑے کو کوشش کرے کوئی انسان اٹھانے کی تو وہ پلڑا جو ہے نہیں اٹھے گا، کیونکہ زمین اور آسمان ایک پلڑے میں پڑے ہیں اور دوسرا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہے، وہ تو اٹھا ہوا ہے، یہ نہیں اٹھ سکتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اس کو اس وجہ سے مضبوطی کے ساتھ پکڑ کے رکھنا کہ جب ایک پلڑے میں زمین و آسمان رکھے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھا گیا تو وہ پلڑا جو ہے اٹھ جائے گا۔ یہ بات عمل صالح انسان کرے تو پھر اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سچی گواہی ہے، اس کے بعد عمل صالح کرتا چلا جائے گا تو جنت اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی دنیا دیا سفراں تو
حق وی تے جاندا اے پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا کون رستے والی دا گھر بار بڑا سونا سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا سبحان اللہ ماشاء اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قبلہ علامہ غالب حسین اکبر چشتی صاحب